وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49-51، حصہ چہارم 23-71. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہمارا بھروسہ ذات باری تعالیٰ پر بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو. اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے. بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس اور آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي. اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ
ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا. وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. ولئن رجعت الی ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں. ان لی عندہ للحسنی، تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، سو ہم ضرور ناشکری کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. سامعین اکرام، 3 آیت اور یہ تینوں ہمارے لیے ہیں، عین ہمارے لیے ہیں. یہ سب صفات ہم میں، یعنی صفات یعنی جو اچھی صفات نہیں ہیں، یہ ہم میں موجود ہیں. ایک تو ہمیں دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ اس انسان کے بارے میں ہے جو غافل انسان ہے، جس کا مقصود محبوب و مطلوب ظاہر ہے. اور یہ انسان، تھوڑی سی توجہ اگر آپ دیں مجھے، یہ انسان ظاہر پرست ہے، دنیا دار ہے، ظاہر پرست ہے. اس کا مدعا ظاہر ہی ہے، اس نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. یعنی یہ تینوں آیات اگر آپ دیکھیں نا، مطلب تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ ایک غافل انسان ہے، بلکہ یہ ایک غافل مسلمان ہے جو اپنے رب سے غافل ہے. اس کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ دنیا ہی کی ہوس میں زندہ ہے اور زندہ رہنے چاہتا ہے. یہ تھکتا نہیں ہے، دنیا کی طلب سے یہ تھکتا نہیں ہے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، یہ ہم سب کا حال ہے. لا یسأم الانسان، یہ جو دنیا کی طلب ہے اس سے تھکتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر یہ صفات آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے. یہ بات میں نوٹ کرا دوں آپ کو. اگر آپ میں یہ ہوس نہیں ہے، دنیا کی ہوس کا آپ شکار نہیں ہے، اگر آپ کا بھروسہ فقط اپنے رب پہ ہے، اگر آپ تکلیف کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، تو یا جب رحمت کے بعد کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو آپ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتے. قیامت یا نتائج اعمال یا جزائے اعمال پر آپ کا اگر پورا یقین ہے اور روز حساب کو آپ مانتے ہیں، اور یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میری زندگی ہی میں روزے یعنی جزائے اعمال شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. جملے پہ آپ غور کر رہے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں، تو اب آپ کو آخرت کے عذاب تو آپ کو چھوئے گا بھی نہیں. اور جب آپ پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے تو آپ اللہ سے منہ نہیں موڑتے، پہلو تہی نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی ایک امتحان سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کو شر پہنچتا ہے تو آپ لمبی چوڑی دعائیں، یعنی آپ رب سے گلہ نہیں کرتے. اگر کوئی شر پہنچتا ہے تو آپ رب سے گلہ نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے. یہ سادی سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں، اگر یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں، شروع سے لے کر آخر تک جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ
ہم دیکھیں، ایک تو جو آیت نمبر 49 ہے اس کو لے لیں، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. اگر آپ یعنی آج کا مسلمان صرف طالب دنیا ہے اور طلب دنیا میں اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی زندگی کی صبح ہوتی ہے، اور طلب دنیا ہی میں اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. پھر یہ تکلیف اور راحت کو امتحان نہیں سمجھتا، راحت میں یہ اینٹنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور تکلیف کی حالت میں یا تو یہ مایوس اور قنوطی ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور یا جو ہے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. دیکھیں یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہمارا کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے. میں یعنی اپنے رب کی ناراضگی کا مجھے خوف ہے، اور میں بڑے چن کے احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں الفاظ. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تصویریں، یہ حال ہماری یعنی ہمارا ان تصویروں سے روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے. ظاہر پر ہم خوش رہتے ہیں، ظاہر اگر ہو نعمتیں برس رہی ہوں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو ہم مگن رہتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں. یہ بڑے مطلب ایسے الفاظ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بلوا رہا ہے. مگن، دنیا میں مگن، حالات دنیا میں مگن. آپ دیکھ لیں نا کبھی، یہ میں یعنی بیان کر رہا ہوں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعرض ونأى بجانبه. یہ ہم سب کا حال ہے، اعراض اور پہلو تہی. دیکھیں محسوس کریں نا، یہ ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اور میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ قرآن کے آئینے میں آپ کو اپنی تصویر دکھاؤں، وہ اچھی ہو یا بری. تو ہماری تصویر تو بری ہے، اچھی تصویر تو نہیں ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، دنیا ہی آسرا ہے. آپ دیکھ لیں نا، بھروسہ جو ہے آپ کا ظاہر پہ ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے ذرائع آمدن ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، تو یہی آسرا ہے، یہ میری جمع پونجی ہے، یہی میری جمع پونجی ہے. اس کی گہرائی تک تو آپ جائیں نا اس جملے کی کہ یہی میری جمع پونجی ہے. انسان کی جمع پونجی تو آخرت میں ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک اور آیت اسی ضمن میں پیش کر رہا ہوں، وہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یہ بات میں کر رہا ہوں ایک جملے پہ کہ ہم دنیا ہی کو اپنی جمع پونجی قرار دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل تو اچھی یا بری جمع پونجی تو آپ کے رب کے پاس جمع ہو رہی ہے. آپ خود یعنی اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں، آپ کی کتاب یہاں لکھی جا رہی ہے. پھر جب روز قیامت ہوگی تو پھر آپ کی کتاب آپ کے بائیں یا دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا آگے بھجوایا ہے. پھر وہ میرے خیال سے سورہ مزمل کی ہے،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یا کوئی بھی صورت ہے کہ تم جو کچھ بھی بھجواتے ہو، جمع پونجی کی بات کرو، تم جو کچھ بھی اپنے آگے بھجواتے ہو اپنے رب کے پاس اسے پالو گے۔ یہاں پہ اس میں یعنی جو آیت ہے اس میں خیر کا لفظ آیا ہے، یعنی یہاں بھی خیر ہے نا۔ یہ تو خیر دنیا کا، آیت نمبر 49 میں دنیا کے خیر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں آخرت کے خیر کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہاں وہ اپنے پاس پالو گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اچھا یا برا اپنے آگے بھجوا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم یہاں بھجوا رہے ہیں، وہ قرآن میں ایک اور آیت ہے نا کہ ما لہذا الکتاب، کہ یہ کیسی، جب ہمارے اعمال کی کتاب ہمارے سامنے لائی جائے گی نا قیامت کے دن، تو ہر چیز تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوگی، تو ہم کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ تو اس وقت جو ہے ہم یہ کہیں گے یہ کیسی کتاب، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پالیں گے۔ بہرحال میں دیکھیں یہ 3 آیات ہیں، بڑی اہم ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا اس کے یعنی ان آیات کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں ایک آئینہ بتاتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے۔ قرآن کے جو بھی مضامین ہیں یہ ایک آئینہ ہے، اس میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں کہ آپ کیا ہیں۔ اب جب ہم اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمارا رویہ کافرانہ ہے، فاسقانہ ہے، ظالمانہ ہے، مشرکانہ ہے۔ آپ میرے ان الفاظ پر خفا ہوں یا خوش ہوں، جو بھی ہوں، لیکن میں نے تو کہنے ہیں، میں نے تو وضاحت کرنی ہے۔ رویہ اصل میں رویہ ہے، رویہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے آپ بے ادبی شروع کر دیں بادشاہ کی، تو کیا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اب دیکھ لیں، ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، ہر مجلس کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ فوجی ہے اور کمانڈنگ آفیسر ہے۔ میرا بھی ایک مجھے موقع ملا تھا، دربار لگاتے ہیں نا کمانڈنگ آفیسر، جو نیا آ جائے، کمانڈنگ آفیسر آ جائے یا جو بھی آ جائے تو وہ پہلے دربار لگاتا ہے، اس میں اپنی باتیں کہتا ہے یا جو اپنا تعارف کراتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے۔ اب وہ دربار میں فوجی ہیں سامنے اور حسب مراتب اور لوگ بھی ہوتے ہیں، آفیسرز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں اگر ایک سپاہی آ کے یعنی اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دے، نامناسب رویہ دکھائے اور اچھل کود شروع کر دے، جو وردی ہے ڈسپلن کی اس کو اتار دے اور پھاڑ لے اس کو، مثال کے طور پہ، اور الفاظ بھی نامناسب، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فوراً اس کو پکڑ لیا جائے گا اور کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے گا۔ کوارٹر گارڈ فوجیوں کا ہوتا ہے، پولیس والوں کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جیل ایک قسم جیل ہوتی ہے نا، وہاں پہرا بھی ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ تو اس نے کیوں گرفتار ہو گیا؟ وہ نامناسب رویہ مناسب نہیں تھا۔
اوٹ پٹانگ حرکتیں دنیا میں آ کے یہ 3 آیات جو ہیں یہ ہمارا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اس کی طلب کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کے رسول کی آواز کو سنیں، اس کے یعنی اس کے راستے پر دوڑنا شروع کر دیں، مالک کے راستے پر دوڑنا شروع کر دیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. مناسب تو یہ تھا. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، قوت اختیار اور ارادہ دیا ہے. ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، تو مالک کی طرف دوڑنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے نہ مالک کو نہیں پہچانا، بلکہ باطل کو اپنا مالک قرار دے دیا، اپنا آقا قرار دیا، اور اس کے پیچھے دوڑنے لگے. آج ہماری دوڑ جو ہے، ہم دنیا کہتے پکارتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ نہیں دیکھیں ہم زبان حال سے دنیا کو پکار رہے ہیں اور اس میں تھکتے نہیں ہیں. ہر روز جو ہے ہم کام پر نکل جاتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دنیا ہی کی مالا ہی ہم جپتے رہتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا، اگر مثال کے طور پہ خواتین ہیں گھر پہ بیٹھی ہیں، لیکن وہ بھی دنیا کی مالا ہی جپ رہی ہیں. بچے ہیں بچوں میں مگن ہیں، ماں جو ہے بچوں میں مگن ہے، اور شوہر کا خیال ہے یہ وہ سارا دن بس شوہر بچے، رات کو شوہر بچے. یہ بس آپ دیکھ لیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں خواتین، 2-4 اگر بچے ہیں اسکول پہ بھجوانا ہے تو یہ ڈیوٹی میں نے دیکھی بھی ہے. مجھے بھی صبح والدہ جو تھیں، جب میں پریپ میں تھا تو مجھے میرا ناشتہ، کپڑے اسکول بھجوانا، پھر آ کے میری خدمت وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھ لیں ساری مائیں جانتی ہیں. ہر صبح جو ہے میاں جی شاید سوتے رہے ہوں، اور ماں جو ہے اٹھ کے سارے بچوں کو تیار کرتی ہے، اسکول بھجواتی ہے یا لے جاتی ہے، جو بھی. ہم سب کی پکار جو ہے وہ ظاہر کی ہے دنیا کی، اور یہ ہم تھکتے نہیں ہیں. بعض اوقات جو ہے بہن بھائی جو ہیں 4 ہوتے ہیں، بعض اوقات 6 ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 8 ہو جاتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. یعنی جو صاحب اولاد لوگ ہوتے ہیں یا جن کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو ان کی زیادہ اولاد ہوتی ہے تو بس لگی رہتی ہیں، تھکتی نہیں ہے. ماں کو خاص طور پہ آپ دیکھیں جٹی رہتی ہے خدمت میں. اب ماں کا تو بڑا مقام ہے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھیں مسئلہ جو ہے یہ جو 3 آیات ہے، اس میں مسئلہ اللہ کی یاد کا ہے. جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ پھر دنیا کی طلب میں پھر تھکتا نہیں ہے. بس کرو بھیا، بس کرو، کتنا کرو گے، کتنا کماؤ گے. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وہ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث آتی ہے، پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں، الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. کہ الا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. اے لوگو، ایک نفس مر نہیں سکتا جب تک دنیا میں وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور فاتقوا اللہ فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. طلب میں اختصار سے کام لو. جو پہنچنا ہے وہ پہنچے گا، جو نہیں پہنچنا وہ نہیں پہنچے گا. مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. یہ تو ہمارے عام جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے حرام نہ کیا، دھوکہ نہ دیا، رشوت نہ لی،
تو یہ تو زیادہ نہیں ہو سکتا، میرا مکان تو اس میں نہیں بن سکتا۔ تو دیکھیں مختلف چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے تو ہماری امید بالکل منقطع ہے۔ اللہ پہ اعتماد، بھروسہ، رابطہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر پر بھروسہ ہے۔ بتوں سے تجھ امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ نہیں دیا۔ آپ کہیں گے میں کیا یہ عجیب و غریب بات کر رہا ہوں، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن تو اللہ سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، قرآن اور صاحب قرآن، سبحان اللہ، دو چیزیں ہیں، صرف کتاب نہیں، صاحب کتاب بھی، صاحب قرآن بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے جو وارثان نبی ہیں، یہ بھی صاحب کتاب لوگ ہیں، ان پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ واجبی سا تعلق ہے ہمارا پیغمبر سے بھی، اور اگر یہاں پر کوئی آپ نے کہیں پر بیعت کی ہے تو وہ واجبی بیعت ہے، واجبی، بس ہاں جی ہم نے بیعت کر لی ہے، خاک بیعت کیے تھے، نام ہے بس بیعت کا، باقی تو ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی یعنی ہمارا دعویٰ باعث شرم ہے، جو بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ باعث شرم ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ، کوئی بھروسہ، کوئی امید نہیں ہے۔ اب دنیا ہمارے لیے امتحان نہیں ہے، ان تین آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ نعمتیں آ رہی ہیں، آپ اترا رہے ہیں، اور نعمت نہیں ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، آپ کا منہ لٹک جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر تکلیف کے بعد راحت آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو میرا جوڑ توڑ تھا، میں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا۔ اور قیامت پہ تو وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ ہمارا حال ہے بھیا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارے اعمال سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جمع کرو جمع کرو جمع کرتے رہو۔ اللہ، رسول اور اس کا کہنا، ان کا عمل، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے، لیکن ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں ایک بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں اور اس سے کچھ خوف محسوس کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر قیامت پہ یقین نہیں ہے لیکن تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ آیت نمبر 50 میں مضمون ہے، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب میں نے دوں گا اور ضرور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ، میں ضرور جو ہے میں ضرور بتاؤں گا، خبر دوں گا، یعنی جو اعمال اب یہاں کفرو کا لفظ ہے۔ اب عام قاری اگر یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کافر ہے، ٹھیک، اب میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، آگے بڑھو۔ یہ رویہ ہے ہمارا قومی کہ ہم یہ اصطلاحات کا اطلاق جو ہے اپنے اوپر نہیں کرتے۔ کافر مطلب منکر حق، جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں مانتا، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، یہ کافر ہے۔ جو رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، کافر ہے۔
مخالفت کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یہ مضمون آیا ہے قرآن میں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے. پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.